سوال یہ کہ جو شخص پہلی مرتبہ اپنے گھر اور گھر میں موجود تمام اشیاء کا خمس نکالنا چاہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب چیزوں سے خمس نکالنا ضروری ہے یا جو حسب ضرورت ہیں ان پر واجب الادا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ موجودہ چیزیں اور ساز و سامان جو استعمال کے لیے خریدا ہے اور استعمال میں آ رہا یا آ چکا ہے، جس قیمت پر وہ سامان خریدا تھا اس کے خمس کا تیسرا حصہ بطور مصالحت جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، اور وہ سامان جو استعمال میں ابھی تک نہیں آیا اور استعمال کے لیے ہی خریدا گیا تو اس کی قیمت کا پورا خمس ادا کرنا ہوگا، البتہ زیور یا نقدی کا پورا خمس دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر 5 تولے سونا یا چاندی ہے تو اس کا 1 تولہ خمس ہوگا، اور وہ چیزیں جو بزنس کے لیے خریدی جاتی ہیں اس کی موجودہ قیمت یعنی جس قیمت پر اسے بیچا جائے گا اس کا پورا خمس دینا ہوگا۔ البتہ واضح ہے کہ گھر کے سامان کا خمس صرف ایک دفعہ ہی دینا ہوگا، اور اس کے بعد جو سامان مخمس مال سے خریدا جائے گا اس کا خمس بھی واجب نہیں ہے۔ اس طرح غیر مخمس مال سے خریدا ہوا سامان جو استعمال میں سال کے اندر آ جائے اس کا خمس بھی واجب نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے کہ یہ سب حکم تفصیلی اس صورت میں ہے کہ اگر آپ نے اپنے ساز و سامان کا خمس نکال کر خمس کی تاریخ جو ہے وہ مقرر کر دی ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال ہے کہ مستورات تدریجاً مال جہیز جو جمع کرتی ہیں کیا اس پر خمس ہے؟ تو اس مسئلہ کی صورتیں ہیں جو کہ ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں، جو کہ بعض اوقات کافی تعداد میں مومنین اور ہمارے مومنات جو ہیں مائیں بہنیں جو ہے وہ سوال کرتی رہتی ہیں۔ تو اس میں پہلی چیز اور پہلی صورت یہ ہے کہ آپ نے وہ سامان مخمس مال سے خریدا ہے اور اس کو ابھی تک شادی سے پہلے بچی کی ملکیت نہیں کیا تو اس صورت میں اس جہیز کا خمس واجب نہیں ہے۔ دوسری صورت، آپ نے وہ سامان غیر مخمس مال سے خریدا ہے اور بچی کی ملکیت نہیں کیا ہے تو سال گزرنے پر اس پر خمس واجب ہوگا۔ نمبر تیسری صورت، آپ نے یہ جہیز مخمس مال سے خریدا ہے اور اس کو فوراً بچی کی ملکیت قرار دے دیا ہے اور بچی ابھی نابالغ ہے یعنی 9 سال کی نہیں ہے تو اس صورت میں جب تک بچی بالغ نہ ہو تو آپ پر خمس واجب نہیں ہے، کیونکہ آپ نے مخمس مال سے خریدا تھا اور اب آپ کی ملکیت میں بھی نہیں رہا، اور بچی پر واجب نہیں ہے کیونکہ وہ ابھی نابالغ ہے۔ چوتھی صورت، آپ نے جہیز مخمس مال سے خریدا ہے اور ابھی بچی کی ملکیت قرار دیا ہے اور بچی نے اس کو استعمال نہیں کیا ہے تو اس صورت میں بچی پر اس کا خمس واجب ہوگا، اور جبکہ بچی جو ہے وہ بالغ ہو تو۔ اگلی پانچویں صورت جو ہے، آپ نے یہ جہیز مال مخمس سے خریدا ہے اور بالغ بچی کو اس کا مالک بنا دیا ہے، اور جو ہے بچی نے جناب اس سے اپنے لیے جو ہے وہ خمس کی تاریخ معین کی ہو یا کی ہوئی ہے اور ابھی تک وہ تاریخ نہیں آئی ہے تو اس صورت میں آپ پر خمس واجب نہیں ہے، اور بچی پر اس صورت میں واجب ہوگا اگر اس نے خمس کی تاریخ آنے سے پہلے اس جہیز کو حسب معمول استعمال نہ کیا ہو۔ اور چھٹی صورت یہ کہ اگر آپ نے یہ جہیز غیر مخمس مال سے خریدا ہے اور نابالغ بچی کی ملکیت کر دیا ہے تو اس کا خمس آپ پر واجب ہوگا جب تک بچی جو ہے وہ نابالغ ہے، اس وقت تک اس کا خمس اس پر نہیں ہوگا۔ اور اگلی شرط اور صورت جو ہے، اگر آپ نے یہ مال غیر مخمس سے خریدا ہے اور آپ کی خمس کی تاریخ نہیں ہے تو اس مال کا خمس اس پر واجب ہوگا جس بچی کو آپ نے دیا ہے۔ اگر اس کی خمس کی تاریخ ہے اور اس تاریخ تک بچی نے استعمال نہیں کیا تو اس پر اس کا خمس تاریخ آنے پر دینا ہوگا۔ اگر اس کی خمس کی تاریخ مقرر نہیں تو فوراً اس کا خمس دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح سے اگلا سوال جو ہے کہ اگر جہیز پر خمس ہو تو اس صورت میں لڑکی کو ادا کرنا ہوگا یا اس کے والدین کو ادا کرنا ہوگا؟ تو پہلے تو پچھلے جواب میں اس کی وضاحت جو ہے وہ واضح ہو گئی ہوگی، لیکن جو پیچھے ہم نے تفصیل دی وہ اسی سوال کے ضمن میں اس کا جواب جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ کہ کیا ایسا امام بارگاہ جس میں مجالس اعضاء کے علاوہ دوسرے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہو تو اس کی تعمیر کے لیے خمس و زکوٰۃ سے رقم دی جا سکتی ہے؟
اور ایک امام بارگاہ ہے جس میں وہ خطبہ خطاب کرتے ہیں جو بالکل بے دین اور جھوٹی روایات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو ہے وہ منسوب کرنے میں اصلا کسی قسم کا دریغ نہیں کرتے، اور متولی امام بارگاہ متنبع ہونے کے باوجود بھی انہیں نہیں روکتا۔ اس کی تعمیر نو کے لیے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ امام بارگاہ پر سہم امام صرف کرنے کے لیے وہاں کے امام بارگاہ کی حالت اور اس کے علاقہ کی اقتصادی حالت کو ہم پر جو ہے اس کو واضح کیا جائے مراجع عظام کے حکم کے مطابق جو وہ فرما رہے ہیں، اور ان سب حالات کے پیش نظر ہم اس میں سہم امام صرف کرنے کی اجازت میں غور و فکر جو ہے وہ کریں گے، اور اس کے بعد وہ اس کا حکم مراجع عظام دیں گے۔ اور امام بارگاہ جس میں خطبہ غلط روایات پڑھتے ہیں اور اس کی تعمیر میں حصہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کوشش کی جائے کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف غلط روایات کو نسبت دینے والوں کو وہاں تقریر کرنے سے روکا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔